بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں حافظ عبدالرشید اور آج آپ کو بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مشکلات کا وظیفہ بتاؤں گا۔ دیکھیں، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، اس کا حل اللہ پاک نے کلام پاک میں رکھا ہے۔ بات وہی آ جاتی ہے اخلاص کی، خلوص کی۔ جتنا ہم دل سے اللہ کو پکاریں گے، جتنی مناجات کریں گے، انشاءاللہ ویسے ہی ہماری پریشانیاں بہت جلد ختم ہوں گی۔ ایک واقعہ آتا ہے بزرگوں کا، غالباً بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ وہ آپ جو ہے نا ایک ریت کے ٹیلے پہ، ریت کے ٹبے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو قریب کوئی مدرسہ تھا۔ مدرسے کے جو طلباء تھے، ان کے جو مدرسے میں کنواں تھا وہ کڑوے پانی کا تھا، تو وہ پانی جو ہے کہیں دور سے پانی لے کے آتے تھے پینے کے لیے۔ تو وہ مٹکے جو سر پہ گھڑے تھے وہ لے کے جا رہے تھے پانی بھرنے کے لیے۔ تو بابا فرید شکر گنج غالباً تو رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ تشریف فرما تھے، انہوں نے ان کو طلباء کو بلایا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم جو ہے پانی لینے جا رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ آپ کے مدارس میں کوئی کنواں ہے؟ کہاں ہے؟ کنواں تو ہے مگر اس کا جو پانی ہے وہ کڑوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ پانی جو ہے وہ بھر کے لے آؤ۔ وہ گئے گھر سے جو ہے نا مدارس میں جا کے، ادھر جو کنواں تھا اس میں سے وہ اپنے مٹکے، اپنے گھڑے بھر کے لے آئے۔ خیر وہ جب لے کے آئے تو آپ نے ان کے اوپر دم کیا اور وہ میٹھا ہو گیا۔ پانی جو کڑوا تھا نا وہ کلام کی برکت سے میٹھا ہو گیا۔ تو وہ مٹکے لے کے واپس پہنچ کے جو استاد محترم تھے انہوں نے پوچھا کہ بیٹا آج تو آپ بہت جلدی پانی لے کے آ گئے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک جو ہے نا بزرگ بابا بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں ریت کے ٹبے پہ، ریت کے ٹیلے پہ، اور انہوں نے دم کیا ہے یہ پانی ہمارے کنویں کا ہے اور یہ میٹھا ہو گیا ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بہت اچھا فائدہ ہو گیا۔ تو ایک طالب علم کو بھیجا کہ جاؤ ان بزرگوں سے پوچھ کے آؤ کہ آپ نے کیا پڑھا ہے۔ تو بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے۔ تو جو استاد تھے اور جو طلباء تھے سب جو ہے سورۃ مٹکے دوبارہ پانی سے بھرے، کڑوے پانی کے، اور سب پڑھنے بیٹھ گئے۔ البتہ گھنٹوں پڑھتے رہے، وہ پانی میٹھا نہیں ہوا۔ تو بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ بابا جی آپ نے تو فرمایا تھا کہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، ایک دفعہ پڑھی ہوگی، 3 دفعہ پڑھی ہوگی آپ نے، تو ہم نے تو بہت زیادہ تعداد میں پڑھی ہے مگر پانی میٹھا نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے زبان بھی بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کی چاہیے۔ تو مقصد یہ ہے، لب لباب یہ ہے اس کا کہ انہوں نے جو اپنی زندگی جو دین کے لیے صرف کی، سردی گرمی مشکل پریشانی ہر چیز کو اپنے اوپر جو ہے آسانی سے جو ہے مرغوب کیا، اس کو پایا۔ ہمیں تو تھوڑی سی کوئی پریشانی آ جائے تو ہم تو ہے ہائے ہائے کرنے لگ جاتے ہیں۔ جو اللہ والے ہیں وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیات کا جو ہے لب لباب یہ ہے کہ اللہ پاک صبر والوں کے ساتھ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم صبر کم کرتے ہیں، شور زیادہ مچاتے ہیں۔ جب ہم صبر کا دامن پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ جو اللہ والوں کے پاس سے جو فیض مل رہا ہے وہ ہمیں بھی ملے گا، کیونکہ یہ جو عملیات ہے یہ بزرگوں کے دامن سے ہی آتا ہے۔ یہ ان کی گدیوں کا ثمر ہے، یہ ان کی برکتوں کا جو ہے انمول جو ہے تحفہ ہے، وہ ان کی محنتوں کا جو ہے سرمایہ ہے۔ یہ خزانہ جو ہے اللہ والوں کی ہی سمجھ لو کہ گود سے یہ مل رہا ہے ہمیں، ان کے پاس سے ہی یہ مہیا ہوتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں آپ کو وظیفے کی طرف لے کے کہ وظیفہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات کی نیت کرنی ہے، اور نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے
یہ آیات پڑھنی ہے. اذا سألك عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اول آخر کوئی بھی آپ کو عمل بتاتے ہیں، اول آخر درود پاک لازماً پڑھا کریں. پھر اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. انشاءاللہ اس کلام کی برکت سے، اس آیات کی برکت سے انشاءاللہ بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مشکل اللہ پاک رفع فرما دے گا، دور فرما دے گا انشاءاللہ اس کلام کی برکت سے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ اپنا خیال رکھیے گا. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. والسلام.